کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ یہ محفل ہمارے بھائی بلال کے گھر پر رحمتوں برکتوں کا سبب بنا دے، ہم سب پر بھی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے تو میں چند منٹ ہی آپ سے ایک حدیث پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق اور پھر اپنی بات پوری کر لیتا ہوں۔ اور آواز اب اتنی کر دے کہ صرف ہمیں آواز آئے تاکہ پڑوسیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک بار اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک دور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دوست تھے اور وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ دوران سفر رات ہوئی، انہیں آرام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب جب یہ نبی پاک سے بھی پہلے کا واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ہائی ویز پر ہوٹلز ہوتے ہیں، ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو تینوں دوستوں نے سوچا رات ہو گئی ہے، کہیں تو آرام کرنا ہے۔ ایک پہاڑ کے اندر غار کو صاف کیا اور اس غار میں تینوں آرام کرنے لگے۔ اب ان پر ایک مصیبت یہ آئی کہ دوران آرام ہی ایک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور پہاڑ چٹان سے ایک پتھر گرا اور اس نے اس پہاڑ کو بند کر دیا۔ اب لاک ہو گئے وہ تینوں، اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، نہ لوکیشن۔ اب وہ تینوں سمجھ بیٹھے کہ اب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اتنے بڑے پہاڑ کو ہم ہاتھ سے تو ہٹا نہیں سکتے، لائف کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کہاں ہیں۔ تو تینوں دوستوں نے سوچا کہ اب کوئی تو صورت نکالنے کا، اب تو کوئی صورت ہے نہیں، مگر ایک کام کرتے ہیں، باری باری تینوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، کیا معلوم اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ تو ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، میں لکڑیاں کاٹ کر اپنی روزی کماتا ہوں، رات کو دیر سے گھر آتا ہوں، مگر گھر آنے کے بعد سب سے پہلے میں بکریوں کا اپنی دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ یا اللہ، جب میں گھر آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ لے کر جب گیا تو میں ساری رات ان کے بستر کے کنارے کھڑا رہا۔ جب صبح والدین بیدار ہوئے تو انہیں دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے میرے مولا، اگر وہ رات میں نے جو عمل کیا تھا تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مالک آج اس مصیبت سے نکال دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پہاڑ جو پتھر تھا، چٹان تھی، وہ خود بخود تھوڑی سی سرک گئی، مگر اتنی نہیں ہٹی کہ وہ اسکیپ ہو جاتے، وہ نکل جاتے۔ اب دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ، میرے خاندان میں ایک لڑکی ہے، میری کزن تھی اور مجھے پسند بھی تھی۔ ایک بار وہ میرے پاس آئی اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، غریب تھی، کچھ قرضہ چاہیے تھا۔ جب اس نے مجھ سے پیسے مانگے تو مجھ پر شیطان نے حملہ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں پیسے تو جب دوں گا جب تم میرے ساتھ برا کام کرو۔ وہ لڑکی بیچاری منع کرتی رہی، میں نے کہا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ بہرحال وہ مجبوراً راضی ہو گئی۔ جب کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا ایک کمرے میں اور گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ حرام ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیری ناراضی والا کام ہے۔ میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، میں نے وہ غلط کام نہیں کیا۔ اے میرے مالک، جو اکیلے میں اس رات میں نے فقط تیرے خوف سے وہ گناہ نہیں کیا تھا، اگر وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو مالک آج بچا لے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ پہاڑ تھوڑا سا اور سرک گیا۔ اب تیسرے نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ، میرے پاس ایک بندہ آیا، میں کام کاج کرتا ہوں، اس نے میرے پاس مزدوری کی اور مزدوری کر کے چلا گیا، اپنے پیسے بھول گیا، اپنا پیسہ جو مزدوری کا تھا وہ لینا بھول گیا۔ میں نے وہ پیسے سنبھال کے اپنے کاروبار میں لگا دیے اور اس کا حساب کتاب لکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کئی سالوں بعد وہ بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے یا اللہ، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، میرے پیسے دو۔ تو میں نے اس کو کہا یہ اتنی ساری جو بکریاں ہیں، جو ریوڑ ہے، سب تیرا ہے۔ تو کہتا ہے صاحب کیوں مذاق کرتے ہو، تھوڑی سی مزدوری تھی، پیسے دے دو۔ کہتے ہیں وہ پیسے سارے میں نے کام میں لگائے تھے، اللہ نے بڑی برکت ڈال دی میرے کاروبار میں، تیرا جو پورشن بنتا ہے نا، وہ اتنی ساری بکریاں بنتی ہے، ساری تو لے جا۔ وہ بندہ خوشی خوشی دعائیں دیتا ہوا ساری بکریاں لے کر چلا گیا۔ اے میرے مالک، جو میں نے امانت کی، جو امانت داری کی، میں نے اس کے پیسے ٹائم پر بلکہ زیادہ کر کے لوٹائے، اگر وہ کام تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ آج بچا لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ پتھر اور سرک گیا، راستہ کشادہ ہو گیا، تینوں دوست اس غار سے باہر آ گئے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، میں چاہوں تو اس واقعے پہ 1 گھنٹہ کلام ہو سکتا ہے، اتنی باتیں ہیں اس واقعے کے اندر کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے،
ماشاءاللہ. چلے دوران بیان ہمارے لیے ایک اور بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے اس بیان میں اٹلی سے، انگلینڈ سے اسلامی بھائی تو آئے ہیں، مگر اب جو شخصیت آئی ہیں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے، جو ان کے خلیفہ ہیں اور وہاں پر سارے متولی ہیں، وہ تشریف لائے. ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں. آئیے ان کو استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ تفضل یا سیدی، تفضل. ماشاءاللہ علماء اہل سنت. ماشاءاللہ شیخ کو یہاں لے لے، باقیوں کو بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تفضل یا سیدی. آنے دے، راستہ دے دے، پھر بعد میں مل لیں گے. آ جائے، بیان بھی ختم کرنا. آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی شیخوں کو السلام علیکم. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور کرسی دیتے تشریف رکھیں. تو میں بیٹھ جائیں بس انشاءاللہ. اب دعا کی طرف ہم جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی رونق ہو گئی ہمارے پاس. ماشاءاللہ بغداد معلیٰ کی برکتیں آ گئی ہیں. سیدنا معروف کرخی وہ ہیں جو حضرت غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے ہیں. غوث پاک حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر چلہ کاٹنے جاتے تھے، دعائیں مانگنے جاتے تھے. وہاں کے متولی ہیں اور پورا ماشاءاللہ نظام ہے. میں آخر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ دعوت اسلامی سے ان کا انٹریکشن کیسا ہے. میں واپس واقعے کی طرف آتا ہوں. تو اب اس غار سے وہ تینوں دوست نکل گئے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ایک واقعے میں اتنے سارے مدنی پھول ہیں. میں 2-3 منٹ میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ غار کے اندر وہ پھنس گئے. There is no way to escape. ٹھیک ہے، زندگی ختم ہے، مگر انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور اللہ سے دعا مانگی. ہمیں اس واقعے سے سبق یہ مل رہا ہے کہ زندگی میں کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، ہمت نہیں ہارنی ہے. مشکل میرے لیے بڑی ہے، میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. وہ پہاڑ ان کے لیے بڑا تھا، وہ ہاتھ سب مل کر بھی نہ ہٹا سکتے تھے، مگر اللہ نے چاہا تو کیسے اس پہاڑ سے انہیں نکال دیا. تو اگر زندگی میں کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے نا، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو لوگ معاذ اللہ خودکشی کی طرف سوچنے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو لگتا ہے اینڈ ہو گیا. جو بھی پرابلم ہوتا ہے، یا تو قرضہ ہوتا ہے، یا فیملی ایشو ہوتا ہے، یا زندگی میں کوئی بڑی آفت یا کوئی خوف ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے میں ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں جس کا حل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، یار قرضہ اتنا بڑا ہے کہ میں ادا ہی نہیں کر سکوں گا، اب میں خودکشی کر لیتا ہوں. یا پھر وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب چاہے تو سب ممکن ہے. میں مانگوں تو صحیح اس نے خود قرآن میں فرمایا نا، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اچھا پھر یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اگر قرآن پڑھیں اور اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو کتنے واقعات ہیں. میرا رب وہ ہے جو حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کے ذریعے راستہ دیتا ہے. جب وہ دریا ان کے لیے راستہ دے سکتا ہے تو میرا رب چاہے تو میرے لیے بھی راستے نکال سکتا ہے. میرا رب وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب اتنے بڑے بڑے کام میرے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، تو ہمیں ایک تو مایوس نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ماشاءاللہ اور بھی شیوخ آئے ہیں. اب یہ ذرا صوفے پہ ان کو جگہ دے دیجیے گا. ماشاءاللہ تفضل، مرحبا یا مرحبا. اچھا آپ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اب دوسری بات، اب اس واقعے کو ذرا سمجھیے گا. جو 3 دعائیں ہیں نا، وہ 3 میسج ہیں ایکچولی. پہلے بندے نے اپنی والدین کی خدمت کی، اور اس والدین کی خدمت کی برکت سے کیا ہوا، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کیا اور وہ اس غار سے نکل گئے. تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ والدین کی ہمیشہ خدمت کرنی ہے. ماں باپ کو کبھی نہیں ستانا ہے. ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں تو سمجھ لو پھر بیڑا پار ہے. میرے وہ بچے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم آپ بہت خوش نصیب ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج وہ کتنا یاد آتے ہیں. ان سے بات کرنا ہوتا ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے. تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے. ان کو کبھی ناراض مت کرنا کہ ماں باپ کی خدمت کر لی تو اللہ پہاڑ ہٹا دے گا تمہارے آگے سے، بڑے بڑے طوفان ٹل جائیں گے کہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوئی تھیں. یہ حدیث کا واقعہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. دوسری، اس بندے نے جو دعا کی، دوسرے بندے نے، وہ کیا دعا تھی کہ اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع تھا، کنٹرول تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا.
مگر اکیلے میں اس نے خوف خدا کو اپنایا کہ رب دیکھ رہا ہے. کاش یہ میرے اور آپ کے دل میں بات بیٹھ جائے. جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے, ہم انسان ہیں, شیطان ہم سب پر حملے کرتا ہے, سب کو گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. جب گناہ کرنے کو جی چاہے, اللہ کرے یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر دیکھیں. اچھا, ایسے ایک اور حدیث پاک ہے, طویل حدیث ہے, جس کا ایک خلاصہ ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. 7 قسم کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یعنی اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے والا, اکیلے میں اللہ کا خوف کرنے والا, اللہ کو اتنا پسند ہے کہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنی بڑی آفت اللہ نے ان کے اوپر سے ٹال دی. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے. ایک بہت بڑا بدماش تھا, اس کے ہاتھ میں چاقو تھی اور ایک عورت کو اس نے پکڑا ہوا تھا. Nobody have, کسی کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ جا کے اس بدماش سے اس عورت کو چھڑا لے. تو ایک حضرت ابراہیم بن ادم گئے اور جا کر کان میں کچھ کہا. وہ بندہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے وہ چاقو گر گیا اور وہ عورت بھی بھاگ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. بدماش تھا. بعد میں جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم تو اتنے بڑے بدماش تھے, تمہیں کیا ہوا؟ تو کہتا ہے بعد میں بتاؤں گا, پہلے بتاؤ وہ تھا کون جو میرے کان میں کچھ کہہ گیا؟ کہ وہ تو حضرت ابراہیم بن ادم تھے. کہ یہ تو بتاؤ کیا کہہ گئے؟ کہ انہوں نے یہ کہا تھا صرف کان میں آ کر کہ جو کچھ تو اس وقت کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. بس یہ سننا تھا اور میرے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی. کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تیسرے بندے نے کیا دعا کی, کیا کمال کی دعا تھی. کام کیا کیا تھا اس نے مزدور کی جو مزدوری تھی, جو امانت تھی, وہ پوری کی پوری بلکہ زیادہ کر کے لوٹائی. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ زندگی میں کسی کا ہم پر کوئی حق نہ رہ جائے. یاد رکھیے گا, آج کسی کا لے لو گے کل نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. آج تو مال کے ذریعے حساب ہوگا نا, کل نیکیوں کے ذریعے حساب ہوگا. کل یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. سمجھ لیں اس دن کی کرنسی جو ہے نا, ڈے آف ججمنٹ کی کرنسی اعمال ہے. کریڈٹ کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی, اور ڈیٹ کیا ہوگا؟ گناہ ہوں گے. اب یعنی مثال کے طور پہ کسی کا دل دکھایا ہے, اور یہ حدیث پاک بھی, چلیں حدیث پاک سے سمجھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا, پھر بات پوری کر لیتے ہیں. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. اب یہی سوال میں اگر آپ سب سے کروں تو آپ بھی وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے جواب دیا تھا. سب نے جواب دیا حضور مفلس وہ ہے جو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, درہم و دینار نہیں ہیں. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں, بلکہ مفلس وہ ہے, حدیث کا خلاصہ ہے, جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اے نمازیوں, اے حاجیوں, اے روزہ داروں, اے سخیوں, سنو, آقا فرماتے ہیں پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا, مگر اس حال میں آئے گا کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی پر زیادتی کی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو ذلیل کیا ہوگا, کسی کا مال دبایا ہوگا. اب یہ سارے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے, اس نے میرے مال لیا ہے, اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, میری زمین پر قبضہ کیا ہے, مجھے گالی دی تھی سب کے سامنے. ہاں ہو سکتا ہے ہمارا ملازم ہی کھڑا ہو جائے, ہمارے فیملی کے لوگ ہی کھڑے ہو جائیں, ہمارا پڑوسی آ کے کھڑا ہو جائے. آج تو کوئی بندہ کہتا نا میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, حساب کتاب وہ بھول گیا تو پیسے بھی میرے. سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے. نبی پاک فرماتے پھر کیا ہوگا؟ اب کیا چیک بک تھوڑی لے کے بندہ جائے گا کہ چلے بھائی تیرے 5 لاکھ باقی ہیں. آقا فرماتے کوئی اس کے روزے لے جائے گا, کوئی اس کی نمازیں لے جائے گا, کوئی اس کی حج لے جائے گا, کوئی اس کی جناب نیکیاں لے جائے گا. اچھا نیکیاں ختم, اکاؤنٹ زیرو ہو گیا, مگر بندے ابھی بھی باقی ہوں گے. اتنے سارے لوگوں کا دل دکھا کر آیا ہوگا, تکلیفیں دے کر آیا ہوگا کہ مظلوم اور بھی ہوں گے. تو اب اللہ تو انصاف کرنے والا ہے, وہ یہ تو نہیں کہہ سکے گا یا اللہ نیکیاں ختم ہو گئیں. اب ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے, اور اس کے بعد اعلان ہوگا یہ وہ بدنصیب ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا مگر اب یہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو ہم بعض اوقات اللہ کے حقوق پر عمل کر رہے ہوتے, بالکل کرنی چاہیے, نماز, روزہ, حج, زکات بہت ضروری ہے, مگر حقوق العباد یہ موسٹ سینسٹیو ہے. اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں, اپنے اعمال سے تکلیف نہ دیں, اپنے کردار سے تکلیف نہ دیں, اور جناب اپنے معاملات میں, پیسوں کے معاملات میں اور معاملات میں تکلیف نہ دیں کسی کو, ورنہ قیامت کے دن مارے جائیں گے. اگر آج کوئی یاد آتا ہے نا اگر کسی کا کوئی حق نکلتا, تلاش کر کے دے دیں. دیکھیں نا اس بندے نے سنبھال کے رکھا, آیا تو کتنی ساری بکریاں دی, اور اللہ نے پھر کیسا نوازا کہ اس کو پہاڑ سے, اس غار سے ہی نکال دیا. تو اللہ کرے کہ یہ تینوں میسج آج ہم لے کر جائیں. ویسے اس بیان میں 4 میسج ملتے ہیں. ٹینشن, پریشانی میں گھبرانا نہیں ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, مایوس نہیں ہونا. نمبر 2 والدین کا ادب کرنا ہے. نمبر 3
کبھی بھی اکیلے میں گناہ کرنے کو جی چاہے نا، یہ خیال کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور چوتھی بات، امانت پوری ادا کریں، لوگوں کے حقوق پورے ادا کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق تلف نہ کریں. اگر یہ 4 کام بھی آج کے اس بیان کے بعد ہم کرنے لگ جائیں نا، انشاءاللہ سیکھ جائیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دوران بیان بہت بڑی بڑی عظیم شخصیات ہمارے پاس آئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ہم نے بغداد معلیٰ میں جا کر دیکھا تو بڑے بڑے علماء وزراء ان سے ملنے کے لیے تمنا کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ یہ پورا ایک ڈیلیگیشن دعوت اسلامی کے مرکز میں ماشاءاللہ پچھلے دنوں 7 دن کا ایک پورا اجتماع تھا. 61 کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے. جیسا کہ میں نے بیان میں دوران بھی بتایا کہ ابھی بھی اٹلی سے UK کے اسلامی بھائی تو موجود مجھے نظر آ رہے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ یہ عربی شیوخ جو بغداد ہم اس بار گئے تھے سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، تو انہوں نے ہمیں بہت اچھا ویلکم دیا. ہمارا ایک پورا پروگرام انہوں نے وہاں پر رکھوایا اور پھر ہم نے دعوت دی تھی کہ آپ کراچی آئیں. تو ماشاءاللہ ہماری دعوت پر یہ کراچی آئے. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر دعوت اسلامی کو اجتماع کرنے کی، دعوت اسلامی کو مدنی قافلے ٹھہرانے کی، بلکہ دعوت اسلامی کا مرکز بنانے کی اجازت دے دی ہے. وہیں الحمدللہ اب اجتماع ہوتا ہے. دارالسنہ دعوت اسلامی کا وہیں ہے. اب آئندہ انشاءاللہ بغداد شریف جائیں گے تو جب بھی سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر جائیں تو ان کے مزار پر آپ جب حاضری دیں گے تو دعوت اسلامی کے مبلغین بھی وہاں ملیں گے آپ کو. اجتماع بھی ہو رہا ہے. اب لنگر خانہ بھی دعوت اسلامی نے بغداد میں کھول لیا ہے. ہمارے بلال بھائی کی آج نصیب جاگے ہوئے. ترکی کے بھی شیوخ آ گئے ماشاءاللہ. یا مرحبا یا مرحبا، تشریف لائیے. تو اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اب میں حضور سے عرض کروں گا کہ دعا فرمائیں، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام. فرقان بھائی ذرا عرض کر دیں. میرے بھائی بلال کا گھر ہے، اس کی محفل ہوئی ہے، حضرت دعا فرما دیں اور پھر صلاۃ والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المناسبة الطيبة وفي اجتماعكم هذا المبارك في هذه الجلسة الكريمة وأنتم تجلسون لتستمعوا المواعظ والإرشادات من علمائنا الأكارم الأفاضل، علماء الدين الكرام، وكما ورد في قول الله سبحانه وتعالى وهو يمدح نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة الكريمة: أبتدئ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الآية التي تتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم لكم التحية. يقول الله سبحانه وتعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. عفوا، آسف جدا أن يأخذني الواهس. نبهوني. حمد و صلات کے بعد شیخ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی انک لعلی خلق عظیم. اور پہلے تو یہ فرمایا کہ بیان تو ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر چکے ہیں، لیکن برکت کے لیے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی انک لعلی خلق عظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عظیم خلق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں کچھ اشارہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ مزید سنتے ہیں. والآن أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفدنا جاءكم من رحاب الشيخ معروف الكرخي في بغداد. آپ کی طرف سے پاکستان سے ایک گروپ
شیخ معروف کرخی علیہ رحمہ کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لائے بناء على دعوة من مركز الدعوة الإسلامية في باكستان. اور انہی کی دعوت پر ہم ابھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. وعندما نتحدث عن بغداد فإنما نتحدث عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. جب ہم بغداد کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. وكذلك نتحدث عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. اور اسی طرح ہم بات کرتے ہیں حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وعن سيدنا الجنيد البغدادي. اور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وعن سيدنا الشيخ معروف الكرخي. اور سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمہ. ولربما لا نستطيع التعداد بهذه العجالة. اور وہاں پر اتنے سارے اولیاء کرام ہیں کہ اس وقت میں سب کے نام لے نہیں سکتا. لكننا نقول جئناكم من بلد الأنبياء والأولياء والصالحين. لیکن میں اب اس بات پر اکتفا کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم جس زمین سے آئے ہیں تو وہ انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء صالحین کی سرزمین ہے. ومن بلد العلماء والمحدثين والمفسرين. علماء کی، محدثین کی اور مفسرین کی سرزمین ہے. وما ورد عن سيدنا الشيخ معروف الكرخي سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا فيه، وقال الخطيب البغدادي خطیب بغدادی ایک في مصنف كتابه ہے، تاريخ بغداد، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں یہ عن قصہ لکھا ہے سيدنا الشيخ معروف الكرخي سیدنا شیخ معروف کرخی کے بارے میں بأنه الترياق المجرب. کہ ان کا مزار اور ان کی جو قبر ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دعا. والترياق المجرب هو استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى عنده. اور وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ عز و جل سے جب کوئی دعا کرتا ہے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. ويروى عن كثير من الصالحين اور بعض صالحین نے فرمایا ہے أنهم إذا دخلوا الخلوة بجوار سيدنا الشيخ معروف الكرخي جو سیدنا شیخ معروف کرخی علیہ رحمہ کا ایک جگہ ہے جہاں پر آپ خلوت یعنی عبادت کیا کرتے تھے، جب اس میں کوئی داخل ہوتا ہے كانوا يقولون إذا دخلنا ثم خرجنا من الخلوة تغير حالنا من حال إلى حال. جو اس خلوے میں جاتا ہے وہاں پر اور وہاں پر رہ کے کچھ دعائیں کرتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کے حال اور احوال تبدیل ہو جاتے ہیں. وأنا أشهد بذلك اور میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں. أن كثيرا من الناس بہت سارے لوگ ربما لا يصلي ممکن ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وأقنعناه بالدخول إلى الخلوة، اور ہم نے ان کو جب اس خلوہ میں داخل کیا فلما خرج من الخلوة اور وہ اس خلوے میں ہونے کے بعد جب واپس آئے قال والله لقد تغير حالي من الحال الأول إلى حال أهل الصلاح والتقوى والورع. تو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جب اس خلوے میں گئے تھے تو ہم نیک نہیں تھے، لیکن جیسے اس خلوے سے باہر آئے ہیں تو ہم نے اپنے احوال کو تبدیل پایا ہے. وبهذه المناسبة اور اس مناسبت سے يقول الله سبحانه وتعالى اللہ عز و جل فرماتا ہے وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے أنه كلما حزبه أمر جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے هرع إلى السجود بين يدي الله عز وجل تو وہ سجدے میں گر جائے اللہ عز و جل کے سامنے، يدعو الله سبحانه وتعالى وهو ساجد بين يديه، اور وہ اللہ عز و جل سے دعا کرے اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہو، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. تو پھر اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. فنقول الحمد لله
اور میں اللہ عز و جل کی تعریف والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اور درود پاک و نبی پاک صلی اللہ علیہ اللهم وسلم. اغفر لنا ذنوبنا اے اللہ عز و جل ہماری وكفر عنا سيئاتنا آمین وتوفنا مع عبادك الأبرار آمین اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين آمین اللهم اقض ديوننا يا الله اللهم فرج كربنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربة من كرب الدنيا والآخرة إلا يسرتها وسهلتها يا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا ومنا مظلوما أو عاصيا إلا أصلحته يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك يا الله اللهم خذهم بقدرتك وقوتك وجبروتك وقهرك يا الله اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم وحد المسلمين اللهم اعلي راية المسلمين يا رب العالمين اللهم اجمع بلاد المسلمين في كل أرضك يا الله على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تجاوز عنا اللهم عاملنا بالإحسان إحسانا يا رب العالمين وبالإساءة صفحا وغفرانا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقبل الله منا ومنكم خالص الدعاء وندعو الله تعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة يا الله يا الله يا الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعا فرمائے یا اللہ ہمارے بلال بھائی نے جو آج اہتمام کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار اس محفل کا جو یہاں تلاوت ہوئی نعت ہوئی لنگر ہوگا بیان ہوا اللہ ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مسلمین تمام مسلمات اور خصوصاً بالخصوص ہمارے مرحوم والدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے پروردگار ہمارے بلال بھائی کے گھر پر اس پورے بلڈنگ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جتنے یہاں ہاتھ اٹھے ہیں اور جتنے ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں اے اللہ سب کی نام بھی تو جانتا ہے کام بھی جانتا ہے بیان بھی دعا پر ہوا ہے. اے اللہ صدقے دل سے تجھے پکارتے ہیں اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما. اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے. اے حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستے نکالنے والے مولا ہم سب کے لیے بھی راستے آسان کر دے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. میرے مولا ہم سب کو جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما. بار بار بغداد معلی کی حاضری بھی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی